اچھا اس میں ایک بڑی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کے بارے میں جس طرح سے قرآن پرووک کرتا ہے اور شہید کے مقام کو جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس پہ میں چاہوں گا آپ گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ، انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی جان کو اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے، دیکھیں یہ تو سارے تیقن کی بات ہے نا، ایمان کی بات ہے کہ ایک انفورسین ورلڈ ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا بھی صحیح طرح سے نہیں ہے، دیکھنا تو چھوڑے، سنا مطلب ہم احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی اس کی رفتیں کیا ہیں۔ ایک انفورسین، ایک اندیکھے ورلڈ کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن وہی بات ہے اپنی جان قربان کر کے جانا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں تھوڑا شہید کا مقام اور مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جو اسلام نے ہمیں فلسفہ شہادت دیا وہ واضح یوں ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ تحیۃ و ثناء کی محبت میں انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ زندہ ہے، ٹھیک، وہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ ظاہری طور پہ زندہ ہیں لیکن محبت رسول نہیں ہے، منافقت ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مردہ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے، کتنی بار یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سماعتیں تو رکھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہوتی، سمجھو وہ بہرے ہو گئے، زبان تو ہیں لیکن ہدایت نہیں بولتے، سمجھو وہ بھی فارغ ہو گئے۔ بل اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ یوں سمجھو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن نے فلسفہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو سرور کائنات کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی سنور جاؤ گے، قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر آقا سے دور چلے جاؤ تو وہ آپ کی جو بھی حکومت ہو یا سلطنت ہو وہ تھوڑے عرصے کی تو ہو سکتی ہے، اقتدار بالآخر ختم ہو جائے گا، اور بروز محشر سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انسان کو اپنے ایمان کی سند حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا یہ چیز جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو شہدائے کرام، شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن شہید کے دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک تو یا یہ شہادت سے ہے، شہادت سے مراد یعنی گواہی دینا، یا پھر یہ مشاہدہ کرنا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تخیل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ تخیل یعنی خیال تو بن جائے گا، وہم گمان تو ہو سکتا ہے، مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ شہادت یہ ہے کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی فداکاری کے گواہ بن جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی تو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے یہ کس طرح محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ شہید ہونے والا جب اس کی گردن کٹتی ہے تو اس لمحے میرا رب سارے نقاب اٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دو صیغے استعمال ہوئے۔ یہ کہا گیا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہ جو آیت مبارکہ ہے، کہ وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، دونوں جگہ یہ بیان کیا گیا کہ ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ آپ نے جو انٹرو میں اشارہ کیا بلکہ ابھی سوال میں کہ جو زندگی ابھی آنی ہے جس کے بارے میں عقیدہ تو ہے دیکھا نہیں، میں کہتا ہوں وہ زندگی جو ہم گزار آئے ہیں انسان کو اس کا شعور نہیں ہے، تو جو ابھی آنی ہے اس کا کیسے شعور ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھایا گیا کہ زندہ رکھنے والا جس نے عدم سے وجود بخشا ہے، پھر وجود کو مختلف مراحل سے گزارا ہے، وہ پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کے جمع کر لے گا۔ یہ تو ہر انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ کے پورے تک جمع کیے جائیں گے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، زبان سے نہیں بولنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے صرف زبان سے روکا گیا، اس کا مطلب گمان ہو سکتا تھا، آگے حکم اور سخت آ گیا، کہا سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہاں تک کہہ دیا زندہ بھی ہیں، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ راضی ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو بھی عطا فرمایا نا وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اچھا بات یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اب یہ جو کیٹیگوریکل جو ایک درجہ بندی ہے اس میں تیسرے درجے پہ رکھا شہداء کو، اس کی حکمت کیا ہے قرآن میں؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ارشاد یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اب یہاں شہداء کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی، جہاں جو اطاعت کر رہا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم صاحب فضیلت لوگوں کے ساتھ متعلق کر دیں گے۔ جہاں انبیاء ہیں ان سے دوسرا درجہ صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، اس کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے۔ جی، صالحین
چوتھے درجے میں آگے. اس کی وجہ یہ وہ بھی ہر وقت مشاہدے میں اور شہادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ حکمی اور سری کیفیت ہوتی ہے نا. جہری کیفیت یہی ہوتی ہے شہداء کی، جب آپ اپنا سر کٹوا کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. تو کہا صدیقین کا درجہ بہرحال بلند ہے، کیونکہ صدیقین کی نمائندگی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرنی ہے، اور شہداء کی نمائندگی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور مولا کائنات نے کرنی ہے. تو پھر نبی کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، لہذا پھر نبی پاک کے بعد درجہ پہلے صدیق کا ہوگا، پھر شہداء کا درجہ ہوگا. اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، لیکن وہ میدان جہاد میں نہیں گیا، اس نے جنگ نہیں لڑی، لیکن اسے بھی شہداء کا درجہ. بات آگے بڑھاتے ہیں.